تو بابر اعوان صاحب سے پوچھتے ہیں، بابر صاحب یہ عدالت نے تو معاملہ حکومت کورٹ میں چھوڑ دیا، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ امپلیمنٹ کرائیں اور سیاسی معاملات جو ہے ہمارے تک نہ لائیں، تو یہ لیگل پوزیشن کیا ہے؟ یہ جب نیب میں پیش ہوا جاتا ہے تو یہ اجازت ہے جو مدعی ہے وہ لے آئے جلوس ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بڑی ایک امپریسو میرے شہر میں پنڈی اسلام آباد میں ایک پریڈ ہوئی، اور اس پریڈ کی بھی اور وہ یوم جو گزر گیا بارش کی وجہ سے آگے آ گئی تھی، پوری قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور بڑا فخر ہے ہمیں اپنی فورسز کے اوپر، اپنے جوانوں کے اوپر اور اپنے وطن کے اوپر کہ وہ سر اٹھائے عالمی برادری میں سر بلندی سے کھڑا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ منظرنامہ اچھا نہیں لگتا، کچھ لوگ سے مراد وہ لوگ ہیں نہ باپ نام لیتا ہے مودی کا کبھی، نہ ان مظالم کا ذکر کرتا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں 1.5 سال سے ہو رہے ہیں اور پچھلے 73 سال سے ہو رہے ہیں، نہ بیٹی کو کبھی توفیق ہوئی کہ وہ مودی کی بات کرے، نہ ان مظالم کی بات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو صحیح ایک لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے کولیشن آف کروکس۔ آپ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جلوس لے کے جائیں گے۔ وہ سارے جن کو طلبیاں، نوٹس اور کال اپس آئے ہوئے ہیں ادارہ احتساب کی طرف سے، قومی ادارہ احتساب کی طرف سے، مثلاً مولانا ہیں، ان کو جب بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو لشکر کشی کروں گا، میں یہ جواب نہیں دیتا کہ میرے پاس وسائل کہاں سے آئے اور ذرائع کہاں سے آئے، اور میں ریسورس بھی نہیں بتا سکتا، میں منی ٹریل بھی نہیں دینا چاہتا، اور بس کہیں سے آ گئے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بس یہ دوستوں نے مجھے ایک اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں 30-40 کروڑ کا گھر لے کے دوستوں نے، دوست کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سے جو پیدائشی ارب پتی اور ملٹائی ٹریلینرز ہو گئے ہیں بچے، وہ بھی یہ بتانے سے قاصر ہیں اور انکاری ہیں کہ یہ پیسے ہمارے پاس کہاں سے آئے۔ آپ نے جس خاتون کا نام لیا نواز شریف صاحب کی بیٹی، اس بیچاری پہ آپ کو رحم آنا چاہیے، اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے کسی کو بھی، اس لیے کہ ان کی لندن میں تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں ہے، وہ تو ابا کے پاس رہ کے ابا کے خرچے پہ گزارا کرتی ہیں۔ اب اگر کوئی 93 کروڑ ایک جگہ سے نکل آیا، کوئی 30-40 کروڑ کی گاڑی نکل آئی یا کچھ اور نکل آیا یا زمینیں نکل آئیں، تو اس کا کیا قصور ہے ان کا کہ ان کو پوچھا جائے؟ یہ تو غیبی امدادیں ہیں، ان کو پتہ نہیں کہاں سے مل رہی ہیں سب کو۔ پھر یہ ہے کہ یہ احتساب کا ادارہ شروع نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اپنے ایک گھریلو سینیٹر کو انہوں نے اس کا انچارج لگایا تھا۔ اس وقت مجھے ایک لیڈر کا نام بتا دیں جس نے جانے سے انکار کیا۔ اس دور میں سب سے زیادہ احتساب کے کیسز پاکستان کی تاریخ میں بنے اور سب سے زیادہ میرے پاس تھے، بی بی کے کیس بھی تھے میرے پاس، آصف صاحب کے بھی کیس تھے، یعنی کوئی آپ نام لے رہے ہیں، چاروں صوبوں کے جو بڑے خاندان ہیں ان میں سے اعظم خان ہوتی کا کیس میرے پاس تھا، نواب ملک اسد خان کا کیس میرے پاس تھا، یہ چاروں صوبوں میں سے کیسز تھے۔ اس لیے آئی ایم وٹنس ان دی ہسٹری کہ کس طرح سے وہ کیسز چلاتے تھے، وکیلوں کے پرچے کرتے تھے، ان کو گرفتار کرتے تھے، دفتروں پہ حملے آپ کے سامنے ہوئے، اس وقت آپ نوائے وقت اور نیشن کو مینیج کرتے تھے، آپ نے دیکھا، آپ نے خبریں چھاپی، تصویریں چھاپی۔ یہ اب ہو رہا ہے جو وہ ایک ہی آخری خواہش ہے ان کی اور آخری کوشش ہے، آخری خواہش یہ ہے کسی طریقے سے کہ عمران خان کو اس ٹرمز پہ لایا جائے کہ وہ این آر او دینے پہ تیار ہو جائیں، اور جو ان کی آخری کوشش ہے وہ یہ کہ کسی طرح سے جو مردہ گھوڑا ہے پی ڈی ایم کا اس کو چابک مار کے تو ملتان روڈ سے بھگا کے اس کو نیب کے دفتر تک لایا جائے۔ دونوں ہونے والے کام نہیں ہیں۔ جی نظامی صاحب۔ جی یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ جو آپ تاریخ کا بیانیہ آپ کے مطابق جو ہے، لیکن وہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ نیب جو ہے وہ سیاست میں آ گیا اور وہ ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اور ان کی موومنٹ کی وجہ سے ان کو ریسٹرکٹ کرنا چاہتا ہے، اور یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے جو سارا کچھ ہے۔ دیکھیے مجھے تو نہیں پتا پرچہ کیا ہے، اور یہ کون ان کو بتائے گا کہ پرچہ کیا ہے یا تفتیش کیا ہے؟ وہ یہ ادارہ بتا سکتا ہے، نہ آپ کو پتا ہے، نہ فیصل کو پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے، اس لیے وہاں جا کے جواب دینے میں کیا حرج ہے؟ پھر دوسرا، مجھے جسٹ سائٹ ون ایگزامپل، پوری دنیا کے ساری ڈیموکریسیز، آٹوکریسیز،
جہاں جہاں پہ مقدمات بنتے ہیں، کوئی عدالتی نظام کسی طرح کا ہے، مجھے ایک مثال کوئی دے دے کہ پورا شہر اکٹھا ہو کے اس جرائم پیشہ سوائے اس کے جو ال کپون نے کیا تھا اور جس طرح سسیلین مافیا کرتا رہا، باقی مافیاز کرتے رہے، ان کے علاوہ مافیاز کے علاوہ کبھی اشرافیہ کسی ملک کی اس نے جلوس نکالے ہوں کہ میں جب آؤں گی تو میں اکیلی نہیں آ سکتی، میں آؤں گا تو میں لشکر ساتھ لے کے آؤں گا، اور میں جب آؤں گا. یہ 2 پوائنٹس پروو کرتا ہے یہ عارف صاحب. پہلا پوائنٹ یہ پروو کرتا ہے کہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ جب ان پہ قانون کا لمبا ہاتھ پڑے گا تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، نمبر 1. دوسرا پوائنٹ یہ پروو کرتا ہے کہ یہ قانون کی بالادستی کے اوپر بلیو نہیں کرتے. فار دی فرسٹ ٹائم جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کے خلاف مقدمات بنے اور وہ زد میں جب آئے تو آپ کو یاد ہے تھوڑا سا یہ کام ہوا تھا جنرل مشرف کے آنے کے بعد 1999 میں. اس وقت یہ ملک سے بھاگ گئے، جو باقی بچے انہوں نے NRO کیے، پارٹیاں انہوں نے آدھی ادھر شامل کر دی، آدھی وہاں رکھ لی اور آدھی باہر لے گئے. یہ ان کا حال تھا سب کا. اور جو باقی اس وقت مذہب کے نام کے اوپر سیاست کرنے والی ایک جماعت ہے، اس نے جنرل مشرف سے قومی اسمبلی میں اکثریت PPP کی تھی، مخدوم امین فہیم کا ہم نے نام دیا، اس کے باوجود انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ بھی لیا اور صوبوں میں حکومتیں ان کے بھی مزے اڑائے. پھر انہوں نے خود کہا کہ جی آج بہت لذیذ ہمیں حلوہ پیش کیا گیا، جس میں وہ ایک استعارہ تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ باریک الائچی والا حلوہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جنرل مشرف کی وردی کو ووٹ بھی دے دیا تھا. تو کس جمہوریت کی یہ بات کر رہے ہیں؟ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں نے جو آج آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ عدالت نے کہا ہے، تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ تو متعلقہ اداروں کا کام ہے. ادارے 2 ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن ہے، اگر کوئی کسی جگہ پہ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے یا اگر فرض کریں 144 لگا ہے اس کی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو یہ انتظامیہ کا اور ایگزیکٹو سائٹ کا کام ہے. جو 31A ہے وہ اختیار دیتا ہے نیب کو خود، اور 31 جو B ہے اس کا سیکنڈ پورشن وہ یہ کہتا ہے کہ کمیٹی بنے، چیئرمین نیب اس میں ہو، PGA پراسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی اس میں ہو اور ڈپٹی چیئرمین ہو، اور وہ یہ جو شخص بھی کوئی کسی جگہ پہ بھی رکاوٹ ڈالتا ہے ان کے کام میں، یا ان کو زیر دباؤ لاتا ہے یا ان کے اوپر کوئی عدالت جہاں پہ مقدمہ چل رہا ہے وہ دباؤ ڈالتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ وہ مقدمہ بنوا سکتے ہیں. یہ تو دیکھیں نا قانون میں سارا لکھا ہوا ہے. یہ عدالتوں کا کام سرے سے نہیں ہے. جلوسوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہے اسلام آباد کے اندر جب جلوس نکلتے تھے تب بھی عدالتوں نے کہا کہ انتظامیہ ہی ان کو ڈیل کرے. سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ راستے بند نہ کیے جائیں، اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو 2 رائٹس ہیں، ایک فریڈم آف موومنٹ اور دوسرا فریڈم آف ایسوسیشن، یعنی سڑک پہ گھومنا آنا جانا ایک، اور دوسرا جو کسی جگہ پہ اجتماع کرنا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ رائٹ صرف مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ رائٹ صرف 2 بچوں کا نہیں ہے، یہ رائٹ پوری قوم کا ہے. اس لیے پیڈسٹرین کا بھی ہے، موٹر سائیکلسٹ کا بھی ہے، بائیسیکلسٹ کا بھی ہے، اور جو سڑک یوز کرنے والے باقی یوزرز ہیں، ٹریفک یوزرز، یہ ان کا بھی رائٹ ہے. اس لیے مجھے تو اس ڈائریکشن میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. جو دوسرا راستہ میں نے قانونی بتایا وہ کھلا ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب آئیں گے تو ذرا یہ جانیں گے جو حکومت کی احتساب ڈرائیو ہے، اپوزیشن اس کو انتقام ڈرائیو کا نام دے رہی ہے اور ساری سیاست اسی پہ چمکا رہی ہے. بریک کے بعد آپ سے جانیں گے جو سیاسی کمیٹی بنائی گئی تھی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، اس سے متعلق کیا پیش رفت ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو ہم پچھلے 2-2.5-3 سالوں میں دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ جو لفظ جس کے گرد سیاست گھومتی رہی دیٹ از NRO، اور حکومت کی جانب سے یہ سینٹ والے الیکشن کے بعد پھر وزیر اعظم کے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد ایک جیسچر دیا گیا، کمیٹی بنا دی گئی اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے. ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا کسی حد تک حکومت بامقصد مذاکرات کے لیے اپوزیشن کو میز پر لا سکی ہے؟ دیکھیں، ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ویسٹ منسٹر سسٹم آف ڈیموکریسی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ میز پہ کہاں بیٹھتے ہیں لوگ. یہ عجیب فرمائشی پروگرام چلاتے رہتے ہیں کہ ہم سے بات کرو، بات کرنے کے لیے فلانی جگہ پھر آؤ، پھر ہمارا ارینا ہونا چاہیے، ہمارے مطالبات ہونا چاہیے.
بلکہ یہ دنیا کی واحد پارلیمنٹ ہے جہاں وہ یہ کہتے ہیں، ایک مطالبہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک سارے پارلیمانی لیڈر جو 8 9 10 پارٹیاں ہیں وہاں پہ ان کے تقریر کریں گے، اور اس کے بعد شام کو پھر یعنی پورا دن گورنمنٹ کی بیشنگ کریں گے ہم، اور شام کو 5 منٹ کے لیے ایک منسٹر بولے گا، جو ہی وہ بولے گا ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے یا واک آؤٹ کر کے باہر چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے دنیا کا کون سا پارلیمنٹری سسٹم ہے جو چلتا ہے؟ اگر کسی نے کچھ کہنا ہوتا ہے تلخ ہو یا نرم ہو تو وہ پارلیمنٹ کے اندر کہتا ہے، اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے وہ بات تنقید ہو یا تنقیص ہو کر نقص نکالنا ہو یا نقد و نظر ہو وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بہت لمبا عرصہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جب FATF چل رہا تھا۔ اب بھی جو پرائم منسٹر یہی کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور مثلا مذاکرات کیا کریں گے؟ باہر تو کوئی مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا اپنا پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا ہے، اور گورنمنٹ بڑی کلیئر ہے اس بات پہ کہ لا ریفارمز کے لیے جس کے 2 حصے ہیں، ایک وہ لا ریفارم جو قوم کی ضرورت ہے جس تک FATF تھا اور بھی ابھی آئے ہیں کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بھی، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں اور جلد اجلاس ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر آئیں پارلیمنٹری کمیٹی کو بات کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اسپیکر کے آگے سے اتنے سینئر لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو پیدا ہی پارلیمنٹ میں ہوں، تو جا کے اگر مائک اٹھانا شروع کر دیں، دھکے ماریں، گالیاں بھیجیں اور گالیاں وصول کریں،